الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين۔ صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ: اللہ کی مسجدوں کے آبادکار خدمتگار وہی لوگ ہو سکتے ہیں جو اللہ اور روز آخرت کو مانیں اور نماز قائم کریں، زکوٰۃ دیں اور اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈریں۔ انہی سے یہ توقع ہے کہ سیدھی راہ پر چلیں گے۔ محترم حضرات، معاشرے کی تعمیر میں مساجد کا بڑا اہم رول ہے، بڑا اہم کردار ہے، بنیادی کردار ہے۔ روئے زمین پر اگر سب سے بہتر کوئی جگہ ہے تو وہ اللہ کی مساجد ہیں، جس میں لوگ صبح و شام حاضر ہوتے ہیں، اپنا تزکیہ کرتے ہیں، اپنے مالک سے مناجات کرتے ہیں، اپنے مالک کے سامنے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، روتے ہیں، الہ و زاری کے ساتھ آنسو بہاتے ہیں۔ کوئی شرابی ہو، شرابی، جواری، چور، ڈاکو، لٹیرا، زانی، قاتل، سودخور، کوئی بھی ہو، جب وہ مسجد میں آتا ہے خدا کے سامنے جھکتا ہے، اپنے گناہوں کا احساس اس کے اندر پیدا ہو جاتا ہے اور اللہ سے وہ معافی مانگتا ہے، ایک ایک گناہ کو یاد کرتا ہے اور اللہ کے سامنے لو لگاتا ہے، اللہ کے سامنے روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے۔ والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن یغفر الذنوب الا اللہ۔ جو کوئی فحش کام کرتا ہے، برا کام کرتا ہے، غلط کام کرتا ہے، زنا کرتا ہے، او ظلموا انفسهم یا اپنے اوپر ظلم کر بیٹھتا ہے، گناہ کر کے، کوئی زیادتی کر کے، ذکر اللہ، وہ اللہ کو یاد کرتا ہے، وَمَن فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ، پھر وہ اپنے مولا سے، اپنے اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتا ہے، اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے، روتا ہے۔ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، کون ہے جو اللہ کے سوا، اللہ کے علاوہ کسی کو بخش دے، کسی کو معاف کر دے۔ یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمۃ اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا۔ اے لوگو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے گناہ کر کے، یا ایھا الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمۃ اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ۔ اللہ تو بڑا مہربان ہے، جو کوئی اس کے در پر آتا ہے، اس کے دروازے پر آتا ہے، اس سے مانگتا ہے، اپنے آنسو بہاتا ہے، اس کو احساس ہوتا ہے۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، جتنے بھی گناہ تم نے کیے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ يَوْمَ لَا يُخْزِي اللَّهُ النَّبِيَّ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ۔ اے ایمان والو، تم اپنے مولا سے سچی توبہ کرو، اپنے رب سے، اپنے پروردگار سے، اپنے اللہ سے سچی اور پکی توبت نصوح کرو کہ پھر ہم گناہ کی طرف نہیں لوٹیں گے، پھر ہم دوبارہ یہ حرکت نہیں کریں گے،
असा रब्बुकुम, उम्मीद है, अल्लाह तुमको उम्मीद दिलाता है, अन युकफ्फिर अन्कुम, कि वो तुम्हारी गुनाहों को बख्श देगा, व युदखिलकुम, न सिर्फ बख्श देगा, व युदखिलकुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिल अनहार, कि वो तुमको ऐसी जन्नतों के अंदर, ऐसे बागात के अंदर दाखिल कर देगा जिसके नीचे नहरें बह रही होंगी। तो जो कोई अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाता है, माफ़ी मांगता है, अपना हाथ फैलाता है, अल्लाह ताला उसको ज़रूर बख्श देता है। एक शख्स ने 99 कत्ल किए, फिर उसने 100 कत्ल किए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि उसने अल्लाह से सच्ची तौबा की तो अल्लाह ताला ने उसको बख्श दिया, उस पर रहम फरमाया, उसको माफ़ कर गए। रिजालुल ला तुल्हिहिम तिजारतुम वला बैउन अन ज़िक्रिल्लाह व इक़ामिस सलाह व इताइज़ ज़काह यख़ाफ़ून यौमन ततक़ल्लबु फ़ीहिल क़ुलूब वल अब्सार। तो ये अल्लाह के घर हैं। अल्लाह के घर में आने से उनको कोई तिजारत गाफिल नहीं करती और न कोई बै अल्लाह से उनको रोकती है, और नमाज के कायम करने से, ज़कात के अदा करने से उनके सामने उनकी आखिरत होती है। यख़ाफ़ून यौमन ततक़ल्लबु फ़ीहिल क़ुलूब वल अब्सार, जिसमें उनके दिल और उनके दीदे आँखें उल्टी पलटी कर दी जाएंगी, दीदे पतरा दिए जाएंगे। तो मसाजिद वो जगह है, वो मुबारक जगह है जिसमें अल्लाह की रहमतें बरसती हैं, अल्लाह के फरिश्ते इसमें उतरते हैं। मसाजिद अहले ईमान की बेहतरीन तरबियतगाह, इसमें आपस में उख़ुवत और मोहब्बत और भाईचारगी का प्रैक्टिकल दर्स मिलता है, अमली दर्स मिलता है। और यहाँ ये तालीम दी जाती है कि यहाँ सब बराबर हैं, कोई छोटा कोई बड़ा नहीं, कोई अमीर कोई गरीब नहीं, कोई राजा कोई प्रजा नहीं, और कोई सैयद कोई पठान नहीं, कोई अरबी और कोई अजमी नहीं। सब लग लग कर खड़े हो जाते हैं, कोई अपनी जगह मखसूस नहीं कर सकता, कोई अपने लिए एक अलग बेहतरीन जगह का इंतखाब नहीं कर सकता। यहाँ सब एक हैं, एक ही सफ़ में खड़े हो गए। महमूद आयास, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज। मस्जिद में हमको ये हुक्म दिया गया है कि हम मस्जिद में आएँ, अल्लाह की बारगाह में हाजिर हों। ये मस्जिद है, अल्लाह का घर है। अल्लाह फरमाता है खुज़ू ज़ीनतकुम इंद कुल्ली मस्जिद, मस्जिद में आओ तो तुम मुज़य्यन होकर आओ, खूबसूरती के साथ आओ। हम लोग देखते हैं कि हम मस्जिद में आते हैं, मस्जिद में अगर कोई नापाक है तो उसको गुस्ल करके आना चाहिए, और अगर कोई पाक भी है तो उसको वज़ू करके आना चाहिए, और फिर मस्जिद में दाखिल हो तो मिसवाक करे, और मस्जिद में आए तो इत्र लगाए। मस्जिद में इस बात से मना किया गया है कि कोई प्याज खाकर मस्जिद के अंदर आए या कोई लहसुन खाकर मस्जिद के अंदर आए, इससे बदबू पैदा हो जाती है। तो मस्जिद इतनी पाक और साफ जगह है, तो मस्जिद में हमको दर्स मिलता है, हम बुनियान मरसूस हों, हम सब मुत्तहिद हों, और हम एक इमाम के पीछे नमाज़ पढ़ते हैं। हम अमली तौर पर ये बताते हैं कि हमारी सफ़ों के अंदर कोई इंतशार नहीं है, हमारे दिल आपस में मिले हुए हैं, हम आपस में एक दूसरे से मिलते हैं। अगर हमारे दिल के अंदर कोई कीना है, कोई किसी के बुग़्ज़ अदावत है, मुसाफ़ा करते हैं, गले लगते हैं, हमारा कीना दूर हो जाता है, हमारा दिल साफ़ हो जाता है, हम तो एक दूसरे के साथ मिलते हैं, प्यार और मोहब्बत के साथ मिलते हैं। मस्जिद की इस्लाम में बड़ी अहमियत है। आप जानते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब मक्के से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को निकाला गया,
آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے نکلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے قباء میں جا کر راستے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد بنائی، قباء کی مسجد قباء۔ اس کے بعد جب آپ مدینہ پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے وہاں پر مسجد کی تعمیر کی۔ 2 یتیموں کی جگہ تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیموں سے ان جگہ کو خریدا اور پھر وہاں پر مسجد نبوی کی تعمیر کی۔ تو مسجد میں جب ہم لوگ آتے ہیں ہم کو کتنا سکون ملتا ہے، کتنا روحانی سکون ملتا ہے۔ جب ہم رکوع میں جاتے ہیں، جب ہم سجدے میں جاتے ہیں، اپنے خدا سے لو لگاتے ہیں، جب ہم روتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں۔ کون ایسا بندہ ہے جس کے دل کے اندر خوف پیدا نہیں ہوتا ہے؟ کون ایسا بندہ ہے جس میں قبر میں جانے کا احساس پیدا نہیں ہوتا ہے؟ کون وہ بندہ ہے جس کو اس بات کی فکر نہیں ہوتی ہے کہ وہ آخرت کے اندر وہ جائے گا، خدا کے سامنے اس کو حاضر ہونا پڑے گا؟ کون ایسا بندہ ہے جس کو فکر نہیں ہوتی ہے؟ ہر آدمی کو احساس ہوتا ہے، ہر آدمی یہ جانتا ہے کہ مجھ سے نہ جانے کتنے گناہ ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان گناہوں پر پردہ ڈال رکھا ہے، اللہ کے علاوہ ہمارے ان گناہوں کو کوئی نہیں جانتا ہے۔ ہر آدمی کو احساس ہوتا ہے اور آدمی اپنے مولا سے مانگتا ہے، روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، اپنے ہاتھ اٹھاتا ہے، خدا سے لو لگاتا ہے، خدا کے سامنے روتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت اس پر برس پڑتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اس کے آنسو دیکھے نہیں جاتے۔ 2 قطرے خدا کو بہت پیارے ہیں۔ یہ قطرہ جو میدان جنگ میں جو مجاہد، جو شہید کے بدن سے نکلتا ہے خون کا قطرہ، اور وہ قطرہ جب عالمی الہ زاری کے ساتھ رو کر گڑ گڑا کر جب خدا کے سامنے طلب کرتا ہے، تو مسجد ایک تربیت گاہ اور اس کا بہترین نمونہ مسجد نبوی، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر اس کو مرکز تعلیم و تربیت بنایا۔ بڑے بڑے صحابہ اس مجلس میں آ کر سیکھے، تعلیم حاصل کی، اور وہ مسجد آج کی طرح بڑی بڑی مسجدیں ہیں عرب ممالک ہوں یا ہمارے ہندوستان اور پاکستان ہوں، یہاں پر 5 وقت کی نماز پڑھی جاتی ہے پھر مسجد بند کر دی جاتی ہے۔ مسجد نبوی وہ مسجد تھی جو 24 گھنٹے کھلے رہتی تھی، جہاں پر دعوت کا کام ہوتا تھا، جو ایک پارلیمنٹ تھی، جہاں پر بڑے بڑے فیصلے ہوتے تھے، جہاں پر قیدیوں کو باندھا بھی جاتا تھا، جہاں پر لوگ آتے تھے، مہمان بن کر آتے تھے۔ ایک وفد نجران آیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ان کی عبادت کے طریقے پر ان کو عبادت کرنے کی اجازت دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مہمان بنایا۔ تو مسجد ایک تربیت گاہ ہے، ایک تربیتی مرکز ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مسجد میں ضرورت مند آتے تھے۔ ایک مرتبہ قبیلہ مضر کے کچھ لوگ آئے، دور سے آئے قبیلہ مضر کے لوگ، ان کے کپڑے پھٹے پرانے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کو دیکھا نہیں گیا، کوئی کمبل اوڑے ہوئے تھا، کوئی پھٹے پرانے کوئی اوڑے ہوئے تھا، ان کے بدن پر کوئی، اور ان کے پیٹ بھوک سے پچکے ہوئے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت یہ ہوئی کہ کبھی آپ اندر جاتے، کبھی باہر آتے۔ پھر آپ نے بلال کو حکم دیا کہ آذان دیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ نساء کی آیات پڑھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ نساء کی آیات پڑھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سورہ حشر کی آیات پڑھی، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد۔ اے لوگو، اللہ سے ڈرو، اہل ایمان، اللہ سے ڈرو، اور کل کے لیے تم نے کیا بھیجا ہے اس کی تیاری کرو۔ پھر حال یہ ہو گیا کہ لوگ مال لانے لگے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اتقوا النار ولو بشق تمرہ، خرچ کرو چاہے کھجور کا ٹکڑا ہی کیوں نہ ہو۔ پھر لوگ مال لاتے گئے، یہاں تک کہ مالوں کے 2 ڈھیر جمع ہو گئے۔ ایک طرف کپڑے کا سامان تھا اور ایک طرف کھانے پینے کا سارا سامان تھا۔ ایک صحابی اس حال میں آئے کہ ان سے مال اٹھایا نہیں جا رہا تھا، وہ مال کے پاس آ کر گر پڑے
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ روشن ہو گیا۔ حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح کا چہرہ آفتاب کی طرح چمکنے لگا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کا جو دائرہ تھا وہ خدمت خلق کا مرکز بھی تھا۔ اللہ کے رسول مسجد سے بڑے بڑے صحابہ مفسر بن کر نکلے، محدث بن کر نکلے، امام شافعی، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام احمد بن حنبل، یہ کس درسگاہ سے نکلے؟ یہ مسجد کی درسگاہ سے نکلے۔ مسجد نبوی سے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نکلے، اور بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے جو مفسرین، بڑے بڑے فقہا وہ مسجد سے نکلے۔ ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار میں گئے اور کہا، تم لوگ یہاں کیا کر رہے ہو؟ مسجد کے اندر میراث تقسیم ہو رہی ہے۔ لوگ فوراً سب اپنا کاروبار چھوڑ کر مسجد کے اندر گئے۔ وہاں پر دیکھا کوئی میراث تو تقسیم نہیں ہو رہی تھی۔ وہ پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور عرض کیا، کیا ابو ہریرہ وہاں پر کوئی میراث تقسیم نہیں ہو رہی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا، وہ میراث کیا تم نے نہیں دیکھا؟ علم کے حلقے نہیں دیکھے؟ کیا قرآن پڑھتے ہوئے لوگوں کو نہیں دیکھے؟ کیا وہاں پر لوگ اللہ کے ذکر میں، اللہ کی یاد میں مصروف تھے؟ کیا آپ ان کو نہیں دیکھے؟ یہی میراث ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بہترین جگہ اگر کوئی روئے زمین پر ہے تو مساجد ہے، اور سب سے بری جگہ جو ہے بازار ہے۔ آدمی اپنا دل بہلانے کے لیے بازاروں کے اندر جاتا ہے، گھومتا ہے، مالوں کے اندر جاتا ہے، اپنا ٹائم پاس کرتا ہے، لیکن جو سکون آدمی کو مسجد کے اندر ملتا ہے کسی اور جگہ نہیں ملتا۔ جب آدمی مسجد کے اندر آتا ہے کہ روحانیت کا احساس ہوتا ہے۔ اگر کسی کا گھر مسجد کے قریب ہے، وہ چاہتا ہے ایسی جگہ پر گھر خریدے جہاں مسجد قریب ہو، جہاں اذان کی آوازیں آتی ہوں۔ آدمی کو ایک سکون کا احساس ہوتا ہے۔ آدمی کو سکون تفریح گاہوں کے اندر، پارکوں کے اندر، ساحل سمندر کے اندر، سینما گھروں کے اندر آدمی کو سکون نہیں ملتا ہے۔ در حقیقت اصلی سکون جو ملتا ہے آدمی کو روحانی اور قلبی جو سکون ملتا ہے وہ اس تربیت گاہ میں ملتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کو تربیت گاہ بنایا۔ ایک مرتبہ ایک شخص مسجد نبوی کے اندر آیا اور آ کر بدبو تھا، کچھ جانتا نہیں تھا، آ کر اس نے پیشاب کیا۔ صحابہ اکرام اس کو مارنے کے لیے دوڑے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو منع کیا اور پھر فرمایا، تم آسانی کرنے کے لیے بھیجے گئے ہو، سختی کرنے کے لیے نہیں بھیجے گئے ہو۔ پھر آپ نے حکم دیا کہ اس میں ڈول ڈالے، پانی کا ڈول ڈالیں۔ آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ چھوٹا بچہ مسجد کے اندر آتا ہے، غلطی سے اس کے پیشاب ہو جاتا ہے، چاروں طرف سے آوازیں آتی ہیں، دیکھو اس نے پیشاب کر دیا۔ جو آدمی لانے والا ہے وہ بڑا پریشان ہو جاتا ہے، شرمندہ ہو جاتا ہے۔ یہ مسجد تربیت گاہ، ہم کو معلوم نہیں ہے کس طرح لوگوں کی تربیت کرنی چاہیے۔ تو یہ مسجد ہے، تو ہم کو چاہیے کہ مسجد کی طرف توجہ دیں۔ یہ مسجد، جو کوئی مسجد بناتا ہے، من بنا مسجدن بن اللہ بیتن فی الجنہ، جو اللہ کے لیے مسجد بناتا ہے اللہ اس کو جنت کے اندر اس کو گھر بناتا ہے۔ تو مسجد کی تعمیر اور ترقی کے لیے ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے، مسجد کو آباد کرنا چاہیے، اور ہم کو اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم مسجد کی تعمیر میں حصہ لیں۔ ضروری نہیں ہے کوئی پوری مسجد بنائے، ایک مصلی بنائے اپنا، جہاں پر وہ نماز پڑھ سکے، جہاں پر لوگ نماز پڑھ سکیں۔ اس کے جانے کے بعد کوئی پتھر لا کر بھی مسجد کی تعمیر میں حصہ لے سکتا ہے، کوئی سیمنٹ لا کر بھی کوئی حصہ لے سکتا ہے، کوئی لوہا لا کر بھی مسجد کی تعمیر میں حصہ لے سکتا ہے، اسٹیل۔ کوئی مسجد کی خاطر جو بھی کام کر سکتا ہے، دلچسپی رکھ سکتا ہے، وہ مسجد کے لیے دیتا ہے۔ وہ کسی شخص کو نہیں دیتا ہے، کسی ادارے کو نہیں دیتا ہے، وہ اللہ کے لیے وہ یہ کام کرتا ہے۔ تو ہم کو اس بات کی طرف کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنے ایسے گھروں کو آباد کریں۔ اور مسجد میں آپ دیکھتے ہیں کہ امام خطیب خطبہ دیتے ہیں، جس میں ایک ہم کو روحانیت کا احساس ہوتا ہے، ہم کو ایک دلی سکون ملتا ہے۔ جمعہ کے نماز میں آپ دیکھیں دنیا کے اندر
سارے مسلمان مسجدوں کے اندر جمع ہوتے ہیں. اگر مسجد سے ایک اچھا پیغام دیا جائے، ایک اچھا خطبہ دیا جائے اور لوگوں کو وقت کے حالات اور تقاضوں کے مطابق بتایا جائے، آج ملت اسلامیہ کتنے اوپر اٹھیں گی. تو ہم کو اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم مسجد کو اسلامی مرکز بنائیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.